میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور آپ اس وقت فکر و فن شعر و سخن کی 68ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، دسمبر سال 2020 کے آخری مہینے میں ابھی جمعرات اور جمعے کو ہی دو اہم ادبی شخصیات اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، جن میں مشہور و معروف ناقد و محقق شمس الرحمن فاروقی صاحب اور شکاگو کے قدیم شاعر حسن چشتی صاحب شامل ہیں۔ مرحوم حسن چشتی صاحب پر ہمارا ایک ادبی فیچر یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے پسماندگان کی خدمت میں ہمارے دونوں ادارے سیدھی بات ٹی وی چینل اور فکر و فن شعر و سخن تعزیت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا بھر میں اردو کے خادمین ان نامساعد حالات کے باوجود اردو کے فروغ کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں بنگلور میں میرے عزیز دوست کاروان اردو ادب کے سرپرست جناب سردار عبدالوہاب دانش صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس بزم کو گزشتہ 2 دہوں سے زندہ رکھا، جو معمولی بات نہیں ہے، اور 23 دسمبر کو 200واں مشاعرہ منعقد کر کے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فکر و فن شعر و سخن موصوف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی قسط ایک بہت ہی خاص قسط ہے، جس میں ہم ایک خوشخبری کے ساتھ حاضر ہیں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ شیموگا کرناٹک میں مقیم ہمارے عزیز ترین دوست، معروف شاعر و نثر نگار محترم سراج زیبائی صاحب کے تاثراتی و تجزیاتی مضامین پر مشتمل ڈاکٹر سجاد حسین صاحب کی مرتب کردہ خوبصورت کتاب لمحوں کی مہک حصہ اول کا پہلا ایڈیشن ابھی گزشتہ ماہ منظر عام پر آیا ہے۔ آج کا ہمارا ادبی فیچر اسی کتاب کے تعارف کے لیے مختص ہے، اس لیے پہلے بھی اس سے پہلے بھی مصنف کا نعتیہ مجموعہ کلام جنت کے پھول، شعری مجموعے لمحوں کا کرب اور الفاظ بولتے ہیں، مشاہیر ادب کے تاثراتی مضامین پر مشتمل کتاب تیرے سر میرے گیت سراج زیبائی کی شعری کائنات منظر عام پر آ چکی ہے۔ زیر تعارف کتاب کا مقدمہ ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب نے لکھا ہے۔ تاثرات معروف قلمکار شاعر ادیب محترم خلیل مامون صاحب نے لکھے ہیں۔ پیش گفتار کے عنوان سے ڈاکٹر حیات افتخار نے
اور لہجوں کی مہک اور تنقید کی آہٹ کے عنوان سے ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی نے نہایت وقیع مضامین سپرد قلم فرمائے ہیں جو بلند پایہ ادبی کتاب کی وقت میں مزید اضافہ کرنے والے ہیں۔ جن شعراء کی حیات و خدمات پر قلم کے دھنی سراج زیبائی نے صفحہ کرتاس پر فکر و فن شعر و سخن کے حسین گل بوٹے کھلائے ہیں، ان میں علامہ شاکر وانمباڑی، فیض احمد فیض، دانش فرازی، کاوش بدری، ظفر گورکھپوری، ندا فاضلی، ڈاکٹر عزیز تمنائی، رؤوف نیاز، اصغر ویلوری، مظہر محی الدین، نور آفاق، علیم صبا نویدی، ساجد حمید، عبدالاحد ساز، عزیز بیلگامی، ڈاکٹر فرزانہ فراح، الطاف شاداب، اکبر زاہد، محمد حنیف کاتب، ڈاکٹر عبید احساس، لتا حیا، ڈاکٹر سہیل نظام، فیاض شکیب، نعیمہ پرویز، احمد نذیر، مشتاق رفیقی، ڈاکٹر امتیاز بادشاہ اور فرحت جبین شامل ہیں۔ مقدمے میں مدراس یونیورسٹی چنئی کے شعبہ عربی و فارسی و اردو کے سابق صدر اور پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب نے بجا طور پر سراج زیبائی کو اردو دنیا کا ایک معتبر اور محترم نام، کردار و سیرت و عمل کے اعتبار سے ایک مثالی انسان قرار دیا ہے۔ ان کی سادگی، شرافت اور دیانتداری کو سراہا ہے۔ ان کی شخصیت کو ہفت رنگ پہلوؤں کی حامل مانتے ہوئے انہیں اردو زبان کا سچا عاشق اور اردو تہذیب کا بے لوث پرستار قرار دیا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے ان خیالات سے 100% متفق ہیں، لیکن ایک بات مقدمے میں ضرور کھٹکی، اور وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک کو چھوڑ کر ان تمام شخصیات کا بطور خاص ذکر فرمایا جن پر سراج زیبائی صاحب نے مضامین لکھے ہیں، جبکہ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ کسی کا بھی ذکر نہ چھوٹے۔ اس کا سبب کیا ہے یا ہو سکتا ہے یہ خود ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں، یا سراج زیبائی صاحب اس معمے پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرکیف حسن ظن یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تک اس ایک شخصیت کا مضمون شاید پہنچا ہی نہ ہو یا سہون چھوٹ گیا ہو۔ بہرکیف ناظرین، محترم خلیل مامون صاحب کی اس کتاب سے ہم مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں کہ لہجوں کی مہک کو اردو شعری تاریخ کے اثاثے میں اضافے کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر حیات افتخار صاحب کا مضمون بھی خوب ہے۔ انہوں نے بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ سراج زیبائی کے یہ مضامین صرف حسن زیبائش کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس میں آپ کا حسن انتخاب بھی شامل ہے، اور یہ انتخاب اردو ادب کی تاریخ میں موصوف کی عزت و توقیر میں اضافے کا باعث بنے گا۔ میرے دوست ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی نے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق ایک اعلیٰ مضمون سپرد قلم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو دل کھول کر نوازتے ہیں۔ سراج زیبائی صاحب کی کتاب کے لیے ان کا یہ مضمون سراج زیبائی سے ان کی دوستی کا حق ادا کرنے والا مضمون ہے۔ ہماری شاعری پر بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک خوبصورت مضمون تحریر کیا تھا جو عالمی سطح پر اخبارات کی زینت بنا تھا اور کافی داد پائی تھی۔ بہرکیف سراج زیبائی صاحب خوش نصیب ہیں کہ ان کی کتاب کا وقار بڑھانے میں یہ مضمون انشاءاللہ ایک اہم رول ادا کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں 3
عہد کے شعراء کے لہجوں کی مہک سے اپنی آشنائی کا احساس سراج زیبائی اس خوبصورتی سے دلاتے ہیں کہ اس کے مطالعاتی عمل کی سچائی پر شبے کی گنجائش نہیں بچ جاتی ہے۔ عزیز بیلگامی کی طرح سراج زیبائی جس طرح شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نگاری کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے امید بنتی ہے کہ ریاست کرناٹک میں تنقید کی شاہراہ ضرور روشن ہوگی اور اس شاہراہ پر چلتے ہوئے لوگ لہجوں کی مہک سے مسحور ہو کر تخلیق شعر و ادب کی طرف ضرور مراجعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آفاق صدیقی صاحب۔ ناظرین، ایک فنکار کے لیے کتاب کی اشاعت کی خوشی اولاد کی پیدائش کی خوشی سے زیادہ مانی گئی ہے۔ ان کی کتاب کی ولادت کی خوشی کے موقع پر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ محترم سراج زیبائی صاحب، آپ کی کتاب لمحوں کی مہک کی اشاعت پر آپ کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش ہے۔ یہ بتائیں کہ شاعری کرتے کرتے آپ نثر نگاری کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو اپنے قلم پر نثر کا بوجھ ڈالنے کا یہ خوشگوار خیال آپ کو کیسے آیا، اور اب تک نثر نگاری میں کیا کچھ کام انجام پا چکا ہے، مزید کیا کچھ منصوبے ہیں آپ کے پیش نظر؟ محترم عزیز بیلگامی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی بے لوث ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے شاندار سیدھی بات ٹی وی چینل کے ذریعے پیش ہونے والے پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں ریاست و بیرون ریاستوں میں بسنے والے ہمارے کئی معروف قلمکاروں کے بارے میں وقتاً فوقتاً نہایت سیر حاصل ادبی و معلوماتی فیچرز پیش کر کے پوری اردو بستیوں میں شہرت و نیک تعمیر حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مجھے ابتدائی عمر ہی سے اردو زبان و ادب اور شعر و سخن سے دلچسپی رہی ہے۔ ہائی اسکول کے زمانے سے ہی میں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ وانمباڑی، تمل ناڈو، جو میرا آبائی وطن ہے، وہاں ڈاکٹر محمد عبداللہ ذوقی صاحب کے نرسنگ ہوم میں منعقد ہونے والے بزم نو کے ماہانہ طرح مشاعروں میں طرح غزل لکھ کر پیش کرتا رہا۔ پھر کالج آتے آتے شاعری میں نکھار آتا گیا اور اس دوران کافی غزلیں اور نظمیں لکھ لیں اور انہیں یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ بالآخر لمحوں کا کرب کے نام سے میری پہلی شعری تصنیف چھپ گئی۔ اسلامیہ کالج وانمباڑی میں منعقدہ ایک مشاعرے میں ماہر اقبالیات پروفیسر جگن ناتھ آزاد صاحب کے ہاتھوں اس کتاب کی رسمی اجرا بھی ہو گئی، جو میرے لیے نہایت فخر و مسرت اور سعادت کی بات ہے۔ اس کتاب سے میری ہمت بندی۔ بی ایس سی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملازمت کے دوران میرے بڑے بھائی محمد منیر نور صاحب، جو ایک معروف افسانہ نگار ہیں، انہوں نے وانمباڑی سے ایک 15 روزہ اخبار فلم نیوز جاری کیا تھا۔ میں اس کا معاون مدیر تھا۔ اس پرچے میں تمل ناڈو اور کرناٹک کے علاوہ ملک بھر کے معروف اہل قلم کی نگارشات اہتمام سے شائع ہوتی رہیں۔ تقریباً 2 سال تک یہ اخبار بلا ناغہ شائع ہوتا رہا۔ پھر دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کے بعد دیگر کئی اخبارات شائع ہوئے، لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے یہ اخبارات جاری نہ رہ سکے۔ شاداب بے دھڑک صاحب نے بھی میرے اشتراک سے ایک ماہنامہ پرچہ جائزہ کے نام سے نکالا تھا، اس کے بھی 2 ایک شمارے ہی نکل پائے۔ نثر نگاری کا جہاں تک معاملہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دراصل نثر اور تنقید نگاری کے لیے صبر و استقلال کی ضرورت پڑتی ہے نا؟ چنانچہ شاعری کے ساتھ نثر نگاری کی طرف میرا رجحان اس لیے بڑھا کہ میرے ذاتی پرچوں کے لیے لکھتے لکھتے
نثر میں روانی آتی گئی۔ دھیرے دھیرے مختلف نامور شعراء کے کلام پر تاثراتی و تجزیاتی مضامین لکھنا شروع کر دیا تھا، جو مختلف رسالوں اور اخباروں میں شائع ہوتے رہے۔ اس کے بعد کئی کتابوں کے لیے بھی میں نے پیش لفظ اور مقدمے بھی لکھے ہیں۔ علاوہ ازیں کئی پی ایچ ڈی اور ایم فل کے ریسرچ اسکالروں کے لیے تحقیقی کاموں میں ان کی بھرپور رہنمائی بھی کرتا رہا ہوں۔ دیگر کئی سیمیناروں میں بھی شرکت کر کے مقالے پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اب تمام مضامین اور مقالوں کو یکجا کر کے اب کتابی صورت میں میری تصنیف لہجوں کی مہک شائع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کی دوسری جلد بھی جلد ہی چھپ کر منظر عام پر آ جائے گی۔ میرا مستقبل کا ایک منصوبہ ہے تاریخ وانمباڑی، جس میں شہر وانمباڑی کی دینی، علمی اور سماجی خدمات کے حوالے سے تفصیلات ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وانمباڑی کی ادبی تاریخ کا بھی سیر حاصل اس میں جائزہ لیا جائے گا۔ یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ دعا کیجیے انشاءاللہ جلد ہی یہ کام بھی شروع ہو جائے۔ سراج بھائی صاحب، آپ کی قلم کاری کا سفر واقعی قابل رشک ہے۔ سراج بھائی صاحب، اللہ آپ کو یہ سفر مبارک کرے۔ سراج بھائی، نثر نگاری شاعروں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے کہ بیشتر شعراء نثر کی طرف توجہ نہیں کرتے، جبکہ مشق سخن کی وجہ سے ان کی زبان و قلم ان کا بہت ساتھ دے سکتے ہیں؟ آپ کا یہ کہنا اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایک شاعر کے لیے نثر نگاری مشکل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مطالعہ وسیع ہو اور اس کا اسلوب منفرد ہو، تبھی وہ ایک شگفتہ نثر لکھ سکتا ہے نا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس کی نثر اچھی ہوتی ہے اس کی شاعری بھی فکر انگیز ہوتی ہے، وہ صحیح معنوں میں مطالعے کا عادی ہوتا ہے۔ بعض قلمکاروں میں فطری طور پر یہ ودیت کی چیز ہوتی ہے کہ وہ شگفتہ اور دلکش نثر لکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ جب ہمارے بعض شعراء کا رجحان شروع ہی سے نثر کی طرف نہیں ہے اور ان میں دلچسپی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے اچھی نثر لکھ سکتا ہے اور اس پر توجہ دے سکتا ہے؟ اچھی نثر لکھنا شاعری سے بھی دقت طلب کام ہے۔ ایک قلمکار کو نثر نگاری میں ایک تاثر کو آخر تک تسلسل کے ساتھ برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں موزونیت کو خاص دخل ہوتا ہے، جبکہ اگر صرف 2 سطروں میں ایک بات کہہ دی جائے تو وہ شاعری ہو جاتی ہے نا۔ نثر نگاری کے لیے خاص ارتکاز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولانا حالی شبلی نعمانی، مولانا حسین آزاد نے علمی نثر لکھی تھی جو عالمانہ نثر کہلاتی ہے، جو ایک مخصوص طبقے کو متاثر کرتی ہے۔ فنکار کا ذہن فطری طور پر آمادہ ہو اور اس کا اسلوب منفرد ہو تو اس کی شگفتہ نثر ہر ایک کو اپنی طرف گرویدہ کر لیتی ہے۔ ایسی نثر جو بہام سے پاک ہو، عام فہم اور آسان الفاظ میں لکھی گئی نثر سادہ نثر کہلاتی ہے، اور سلیس نثر وہ ہے جو الفاظ و معنی دونوں اعتبار سے آسان ہو۔ ہمارے اکثر قلمکاروں کو مطالعے کی عادت نہیں ہوتی۔ تعلیمی زمانے سے ہی اگر لکھنے لکھانے کی عادت ڈالی جائے اور ہمارے طلباء کو ادبی مباحثوں میں حصہ لیتے رہیں تو ان کی تحریر و تقریر دونوں شستہ ہوگی۔ انہیں ہمارے اکابرین ادب کی تصنیفات و تالیفات مطالعے کے لیے دی جائیں تو مسلسل مطالعے کی بدولت ان کی تقریروں اور تحریروں میں نکھار آتا جائے گا، اور اس طرح ان میں تقریری اور تحریری صلاحیتیں پیدا ہوں گی، جبھی وہ ایک اچھی اور شستہ نثر لکھنے پر قادر ہوں گے۔ اس کے لیے نثر لکھنا مشکل نہ ہوگا۔ تو پھر اس طرح شاعر اپنی شاعری میں گنجلک الفاظ کے استعمال سے جس طرح گریز کرتا ہے، اسی طرح ایک نثر نگار
بھی صاف اور شستہ لفظیات کے استعمال سے ایک شگفتہ نثر لکھ سکتا ہے جسے پڑھنے والے کا دل گرویدہ کر لے۔ شگفتہ نثر میں نیا آہنگ اور اچھوتا اسلوب ہوتا ہے۔ جس کا اسلوب انوکھا ہو اس کی نثر بھی شستہ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بجا فرمایا محترم سراج زیبائی صاحب۔ سراج صاحب، کتابوں کو شائع کرنے کا شوق تقریباً ہر قلمکار کو ہوتا ہے۔ کم از کم اپنی ایک عدد کتاب ہو۔ قلمکار کی آرزو کتاب چھپوا تو دیتی ہے، لیکن کتاب کی نکاسی میں اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو وہ ہیں صرف دیمک کے کیڑے جو کتابوں کی خوب پذیرائی کرتے ہیں، اور ہمارے اردو نواز احباب کتاب کو خریدنے سے کتراتے ہیں یا غفلت برتتے ہیں۔ ان حالات میں آپ اپنی کتاب کو پڑھنے والوں تک پہنچانے کے لیے کیا نظم کر رکھا ہے؟ محترم، آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے شعراء و ادبا اپنی کتابیں چھاپ کر اپنی خواہشیں تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن ان کی نکاسی ان کے لیے دشوار ہو جاتی ہے۔ کتابیں فروخت تو نہیں ہوتی، ان کا حشر وہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ ساری کتابیں دیمک کی خوراک بن جاتی ہیں۔ اردو ادیبوں کے اس المیے کو دور کرنے کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی جیسے حکومت کے اداروں نے تھوک خریداری نامی اسکیمیں قائم کی ہیں۔ ان کے تحت ہر مصنف کی کم از کم 100 کاپیاں خرید کر وہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے کتب خانوں کو بطور ہدیہ ارسال کر دیتے ہیں۔ اس نوعیت کے اور بھی کئی ادارے اگر قائم ہو جائیں تو ہمارے اردو مصنفین کو اس سے راحت ملے گی اور ان کی کتابیں زیادہ سے زیادہ قارئین تک پہنچ سکتی ہیں۔ خصوصاً نئے مصنفین کو اس ضمن میں خاص ترجیح دی جائے تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں اور اردو کے اشاعتی کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ ہمارے اردو کے محسنین اپنی ادب نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اردو کی کتابوں کو خرید کر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے اردو نواز حضرات کتابیں خریدنے میں تساہل اور غفلت برتتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں شروع ہی سے مطالعے کی عادت نہیں ہے، کتابوں سے لگاؤ نہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ ہمارے بزرگوں کے گھروں میں بک شیلف ہوا کرتے تھے جن میں مختلف کتابیں سلیقے سے سجی ہوتی تھیں۔ ان کا یہ معمول تھا کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں کتابیں وہ تھما دیتے اور انہیں پڑھوا کر سنا کرتے۔ کیسا خوشگوار ماحول ہوتا تھا۔ اب تو انٹرنیٹ اور سائبر کا دور ہے، کتابوں سے دلچسپی نہیں رہی ہے۔ ایسے میں کوئی کتابیں خرید کر نہیں پڑھتا۔ اپنی نئی کتاب لہجوں کی مہک کی نکاسی کے سلسلے میں یہ بات کہوں گا کہ میں نے ملک بھر کی مختلف اکیڈمیوں اور کتب خانوں کو یہ کتاب ارسال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کتابیں وہاں محفوظ اگر رہیں گی تو اسکولوں اور کالجوں کے طلباء خصوصاً ریسرچ اسکالروں کے ریفرنس کے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ مختلف معیاری رسالوں اور جریدوں کو تبصرے کے لیے میں نے اپنی کتاب بھیج دی ہے۔ انشاءاللہ لہجوں کی مہک کی دوسری جلد بھی عنقریب شائع ہو جائے گی۔ سراج صاحب، آپ کے طریقہ نکاسی سے ہمارے مصنفین ضرور رہنمائی حاصل کریں گے۔ سراج بھائی، آپ اپنے پڑھنے والوں کو اپنی کتاب کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ سیدھی بات ٹی وی چینل کے پروگرام کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ الحمدللہ، میری شروع سے خواہش رہی ہے کہ ہمارے سینئر شعراء و ادباء کی تخلیقات پر لکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری نئی نسل کے ابھرتے ہوئے قلمکاروں کی شخصیت اور فن پر سیر حاصل تاثرات لکھ کر اپنی کتاب میں شامل کروں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اردو دنیا میں روشناس کروں۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنے برگزیدہ اصحاب قلم کے ساتھ ساتھ نئے تخلیق کاروں پر بھی مضامین تفصیل سے لکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی
حتی المقدور کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ ہمارے اہل نظر کریں گے۔ میری یہ پہلی کوشش ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ لہجوں کی مہک کی دوسری جلد میں بھی یہی ترتیب رہے گی۔ ملک و بیرون کے معروف شعراء کے ساتھ ساتھ جنوب کے اہل قلم بھی شامل رہیں گے۔ میری اس کتاب میں میرے وہ سارے مضامین شامل ہیں جنہیں میں نے شعری و نثری مجموعوں کے لیے تاثرات کے طور پر لکھے ہیں۔ بعض مضامین تاثراتی تنقید پر مبنی ہیں۔ میں سب سے پہلے ممنون کرم ہوں ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب، سابق صدر شعبہ اردو فارسی عربی مدراس یونیورسٹی چنئی کا کہ موصوف نے میری شخصیت اور صلاحیتوں پر ایک تفصیلی مقدمہ لکھ کر کتاب کی شان بڑھا دی ہے۔ موصوف کے علاوہ محترم خلیل مامون، ڈاکٹر حیات افتخار اور ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی صاحبان نے پوری کتاب کا بغیر مطالعہ کیا اور اپنے بیش بہا تاثرات لکھ کر کتاب کی وقت بڑھا دی۔ آخر میں ہمارے اکابرین ادب سے میں ادباً یہی گزارش کروں گا کہ وہ ہر حال میں نئے لکھنے والے ہمارے قلم کاروں کی بھرپور رہنمائی کریں تاکہ ان سب کا بھی اردو ادب میں بلند مقام ہو۔ اپنی ادبی سرگرمیوں میں انہیں بھی آمادہ کریں، ان پر تاثراتی مضامین لکھ کر ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ محترم عزیز بیلگامی صاحب اور سیدھی بات ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ فکر و فن، شعر و سخن کے اس ادبی پروگرام کے ذریعے دنیا بھر کے اردو کے نامور فنکاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادبی دنیا سے روشناس کرا رہے ہیں۔ یہ ایک مستحسن اقدام ہے جو قابل تحسین ہے۔ سیدھی بات چینل کی پوری ٹیم کے لیے میری دلی دعائیں ہمیشہ رہیں گی۔ آغاز تمنا روشن ہے، انجام مقدس ہو جائے، اللہ کرے یہ مستحسن اقدام مقدس ہو جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آغاز تمنا روشن ہے، انجام مقدس ہو جائے، اللہ کرے یہ مستحسن اقدام مقدس ہو جائے، آمین۔ بہت خوب، بہت شکریہ سراج زیبائی صاحب۔ وقت کی کمی ہے، اب ہم اس پروگرام کو سمیٹ رہے ہیں۔ میں سیدھی بات ٹی وی چینل کی جانب سے، فکر و فن شعر و سخن کی جانب سے اور ہماری فلور ٹیم کے مخلص اور محنتی احباب کی جانب سے، ہمارے باذوق ناظرین کی جانب سے اور خود میری اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش ہے کہ آپ نے اپنی ناسازی طبیعت کے باوجود ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا اور اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ اپنی نئی کتاب لہجوں کی مہک کے لیے ایک بار اور مبارکباد قبول فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے سراج زیبائی صاحب جو شموگا سے اپنی گراں قدر کتاب کے ساتھ آج ہمارے ادبی پروگرام کے قابل صد احترام مہمان تھے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے۔ کسی اور ادبی شخصیت کے ہمراہ پروگرام کی اگلی قسط کے پیش کیے جانے تک انتظار کا لطف اٹھاتے رہیں، اور اب عزیز بیلگامی اور محترم سراج زیبائی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر۔